الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عظیم نوجوان بھائیوں، کل سے جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ماہ سفر ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کے خیالات اس مہینے کے تعلق سے ایسے بنے ہوئے ہیں جن خیالات کا تعلق اسلامی تعلیمات سے دور تک بھی نہیں ہے، مگر
ایک بڑا طبقہ، ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے درمیان میں وہ ہے جو سفر کے مہینے کے تعلق سے ایسے باطل اور غلط عقائد پر اتنی مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے کہ ان کے سامنے جتنی بھی قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں بتائی جائیں، مگر وہ اپنے خیالات سے نہ ہٹنے تیار ہیں، نہ اس کو غلط سمجھنے تیار ہیں۔ ان کے سامنے پروف قرآن کا نہیں چلتا، ان کے سامنے پروف حدیث کا نہیں چلتا، ان کے سامنے دلیل اسلام کی تعلیمات اور صحابہ کا زمانہ نہیں چلتا۔ ان کے ذہنوں میں صرف اور صرف یہی دلیل بیٹھی ہے کہ ہمارا یہ خیال ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اور ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا۔ زمانے سے ایک بڑا طبقہ ان خیالات کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتے ہیں، جسے بات سمجھاتے ہیں، پھر وہ ایسے غلط خیالات سے توبہ کر کے اس طریقے پر زندگی گزارتا ہے جس طریقے پر قرآن نے اور حدیث نے بتایا ہے۔ لہذا اس وقت آپ حضرات کے سامنے اسی کے متعلق کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ خیالات ہیں کیا اور اس کا تعلق قرآن و حدیث سے کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو یہ دوسرا مہینہ اسلامی سال کا شروع ہونے والا ہے، اس کا نام ہے سفر۔ اس مہینے کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس مہینے کا نام سفر کیوں رکھا گیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے سفر کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اس میں سے ایک معنی ہے نحوست، بدشگونی، اور ایک معنی ہے سفر کا خالی ہونا۔ اس مہینے کے آتے ہی عرب کے لوگوں کا مزاج تھا، عرب کے لوگوں کی عادت تھی، جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے اور پورے عرب کے اندر اتنی پابندی کے ساتھ لوگ گھروں سے باہر نکل کر دور دراز کے سفروں میں چلے جاتے کہ اکثر لوگوں کے گھر خالی ہو جاتے، اس لیے کہ محرم کے مہینہ حرمت والا مہینہ ان کے نزدیک، عظمت والا مہینہ، محرم کے مہینے میں وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، جنگ کے لیے باہر نکلتے نہیں تھے، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، پورا مہینہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ بند ہے، جنگ کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع، جو جنگ پینڈنگ رکھی تھی، جس جنگ کا سلسلہ رکا ہوا تھا، دوبارہ پھر اپنے ہتھیاروں کو نکال کر اس جنگ کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں
اور گھروں کو خالی کر دیتے. اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کہا جانے لگا. دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے کہ سفر کا مہینہ، سفر کے معنی ہے خالی ہونا. بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا زمانے جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ رحمتوں سے، برکتوں سے مکمل طور پر خالی رہتا ہے. اس مہینے میں کوئی برکت بھی نہیں، اس مہینے میں کوئی اللہ کی رحمت بھی نہیں. طرح طرح کے خیالات زمانے جاہلیت کے لوگ سفر کے مہینے کے تعلق سے رکھا کرتے تھے. عجیب عجیب ذہن لوگوں کا بنا ہوا تھا. بہت سے لوگ تو اس مہینے کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ سفر کا مہینہ بلاؤں کے، مصیبتوں کے، آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کو جو تکلیفیں اور ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں، ان میں سے اکثر نبیوں کے اوپر مصیبت اسی سفر کے مہینے میں آئی ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس پھل کے ان کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل جو کھایا جنت کا، وہ سفر کے مہینے میں کھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بادشاہ نمرود نے جو ایک بڑی مقدار میں لکڑیوں کو جمع کر کے آگ دہکا کر اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ڈالا گیا، وہ سفر کا مہینہ تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کو جو بیماری لگی، وہ بیماری بھی سفر کے مہینے میں لگی. قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، وہ سفر کا مہینہ تھا. لہذا یہ پورا مہینہ مصیبتوں کا مہینہ، بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ، آفتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اس لیے وہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں، اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب میں لوگ رہا کرتے تھے، اس مہینے کو منحوس والا مہینہ کہہ کے ہر اچھے کام کے کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے. میرے بھائیوں، یہ جو خیال ہے کسی مہینے کو نحوست والا کہنے کا، یہ جو عقیدہ لوگوں میں ہے کسی وقت کو نحوست والا وقت کہنے کا، کسی دن کو نحوست والا دن کہنے کا، یہ خیال، یہ عقیدہ، یہ گمان صرف زمانے جاہلیت تک نہیں تھا، بلکہ آج بھی اسلام دنیا میں آ کر، اسلام پوری دنیا میں پھیل کر 1450 سال کا زمانہ گزر گیا. 1450 سال سے اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. قرآن کی تعلیم پوری دنیا میں ہو رہی ہے. نبی کے فرمان، نبی کے ارشادات پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں. 1450 سال تک پورے زمانے کے اندر کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ دنیا میں آئے چلے گئے، اور آج بھی کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ اس دنیا کے اندر، اس دھرتی پر موجود ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی کچھ لوگ وہ ہیں معاشرے میں جن کا عقیدہ وہی ہے اس مہینے کے بارے میں جو عقیدہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے لوگوں میں تھا. جو خیالات وہ لوگ اپنے دماغوں میں رکھتے تھے، وہی خیالات آج بھی ایمان والوں میں سے کچھ
حضرات وہ ہیں جن کے دماغوں میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ فلاں مہینہ اچھا نہیں، فلاں وقت اچھا نہیں، فلاں دن اچھا نہیں، یہ گھڑی اچھی نہیں، یہ جگہ اچھی نہیں، یہ وقت اچھا نہیں، لہذا اگر اس مہینے میں کوئی اچھا کام کریں گے وہ سکسسفل نہیں ہوگا۔ وہ مہینے میں اگر شادی کریں گے، شادی کرنے کے بعد دولہا دلہن کی زندگی خوشحال نہیں گزرے گی، ان کو اولاد نہیں ہوگی، ان کی زندگی میں راحتیں نہیں ملیں گی، ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ملیں گی۔ یہ دن اچھا نہیں ہے۔ اس دن میں اگر نیا دکان اوپن کریں گے، نئے دکان کی اوپننگ ہوگی تو دکان صحیح نہیں چلے گا، کمائی اچھی نہیں ہوگی، کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ وقت اچھا نہیں ہے۔ یہ وقت میں اگر سفر کریں گے تو ہم جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے سفر میں نکلے ہیں، ہمارا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، ہمارا وہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ وقت میں سفر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی طرح سن لیں، اچھی طرح بات کو سمجھ لیں، کوشش پوری کروں گا بات آپ کے دماغوں تک سمجھ جائے، دماغوں تک اتر جائے۔ یہ جو کسی کام کے سکسسفل نہ ہونے کا ذریعہ، کسی گھر کے سکسسفل نہ ہونے کا ذریعہ، کسی دکان کے صحیح نہ چلنے کی بنیاد، کسی کے کاروبار میں نقصان آنے کی بنیاد، کسی شادی شدہ جوڑے میں خرابی آنے کی بنیاد، ان کو اولاد نہ ہونے کی بنیاد، اور اس کو ذریعہ ہم کسی زمانے کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو، کسی دن کو جو ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلیکشن دنوں کے ساتھ، اس کا کلیکشن وقت کے ساتھ، اس کا کلیکشن جگہ کے ساتھ کرتے ہیں، یہی عقیدہ، یہی خیال غلط ہے، شرک ہے۔ دنیا کے اندر آپ مجھے بتائیں، جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی برے کام ہو رہے ہیں، وہ کس کے کرنے سے ہو رہے ہیں؟ کسی کی زندگی میں خوشی آ رہی ہے، وہ کس کے دینے سے خوشی آ رہی ہے؟ کسی کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، وہ کس کے پیدا کرنے سے اس کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہے؟ دنیا کے اندر جو بھی اچھائی ہو رہی ہے، دنیا کے اندر جو بھی برائی ہو رہی ہے، جو بھی اچھے واقعات کسی کی زندگی میں آ رہے ہیں، جو بھی واقعات کسی کی زندگی میں غموں کے، خرابی کے آ رہے ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لینا، یہ دنیا کے اندر حالات کا بدلنا، حالات کا پیدا ہونا اور حالات کا چینج ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے کرنے سے ہوتا ہے۔ کسی کی ذات میں، کسی زمانے میں، کسی جگہ میں، کسی وقت میں بھی کسی انسان کو، کسی جانور کو نہ فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ یہی تو ہمارا کلمہ ہمیں سکھاتا ہے، یہی تو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، یہی تو ہمارے نبی نے ہم کو پیغام دیا۔ چاند اس وقت تک اپنی چاندنی سے دنیا کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم چاند کے لیے نہ ہو۔ سورج اپنی گرمی دنیا کو اس وقت تک نہیں پہنچا سکتا جب تک سورج کو اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ آسمان اس وقت تک، بادل اس وقت تک زمین کے اوپر ایک قطرہ پانی کا نہیں ٹپکا سکتا جب تک بادل کو اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ درختوں کو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی درخت کسی کو ہوا نہیں دے سکتا۔ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سارا سسٹم اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت ایک اللہ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ چاند کا وقت پر نکالنا، سورج کا وقت پر نکالنا، بارش کا وقت پر
بادلوں کا گرجنا، بارش کا برسانا، روزی کا پہنچانا، موت کا دینا، زندگی کا دینا، شفا کا دینا، صحت کا دینا، بیماری کا دینا، ہر چیز پر قدرت، ہر چیز پر قبضہ، ہر چیز پر کنٹرول اگر کسی کا ہے وہ ایک ہی ذات ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ 100% ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میری زندگی میں اگر تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ کے پہنچانے سے پہنچی ہے، وہ اللہ کے دینے سے تکلیف آئی ہے۔ اگر میری زندگی میں بیماری آئی ہے وہ اللہ کے دینے سے بیماری آئی ہے۔ اگر ہماری شادی ہونے کے بعد اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں اولاد نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے کسی گناہوں کی نحوست سے ہمارے لیے پرابلم آ کے پہنچا ہوا ہے۔ اگر میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، میرے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ میرے کاروبار کے چلنے نہ چلنے کی وجہ میرے گناہ ہیں، میری بدعمالیاں ہیں، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کر رہا تو اللہ، سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، مگر کچھ لوگ بدنام مہینوں کو کرتے ہیں، کچھ لوگ بدنام وقت کو کرتے ہیں، کچھ لوگ بدنام جگہ کو کرتے ہیں، کچھ لوگ بدنام دنوں کو کرتے ہیں۔ اس دن میں گھر کی اوپننگ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے گھر میں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس مہینے میں شادی ہوئی تھی، اس لیے کہ بیوی کی زندگی میں پریشانیاں آ گئی ہیں۔ یہ وقت میں نے میرے دکان کا اوپننگ کیا تھا، اس لیے کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے۔ یہ جو نقصان کا کلیکشن ہم جگہ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ جو مصیبت کا کلیکشن ہم مہینے کی طرف لا رہے ہیں، یہ جو پریشانی کا بنیادی وجہ ہم کسی دن کے ساتھ لگا رہے ہیں، اس میں دن کا کیا قصور ہے؟ جگہ کا کیا قصور ہے؟ مہینے کا کیا قصور ہے؟ مہینہ کس نے بنایا؟ دن کس نے بنایا؟ جگہ کس نے بنایا؟ وقت کس نے بنایا؟ بنایا مہینے اللہ نے، زمانہ بنایا اللہ کا بنایا ہوا ہے، دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جگہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وقت اللہ کا بنایا ہوا ہے، کرتا اللہ ہے۔ اللہ ہی کے کرنے سے دنیا میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے، مگر خیال دیکھو لوگوں کا کہ کسی نہ کسی برائی کو ہم جوڑ دیتے ہیں مہینے کے ساتھ، نقصان کو جوڑ رہے ہیں دن کے ساتھ۔ اسی کے بارے میں اسلام نے کھلا منع کیا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا ایسے عقائد نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک مومن کا خیال نہیں ہے، ایک مسلمان کا خیال نہیں ہے، ایک سجدہ کرنے والے کا خیال نہیں ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ایسی سوچ نہیں رکھ سکتا، ایک نبی پر ایمان لانے والا ایسی سوچ نہیں رکھتا، ایک جنت کو ماننے والا ایسی سوچ نہیں رکھتا۔ ہمارا تو خیال یہ ہونا چاہیے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو بھی خیر آتی ہے زندگی میں، جو بھی شر آتی ہے زندگی میں، وہ اللہ کے کرنے سے آتی ہے، یا ہمارے گناہوں کی نحوست سے آتی ہے۔ اس میں کسی دن کا کوئی دخل نہیں، کسی مہینے کا کوئی کلیکشن نہیں، کسی جگہ کا کوئی کلیکشن نہیں ہے۔ یہ ایمان کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ چیزوں سے فال نکالتے تھے۔ عرب کی زمانے جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر عجیب و غریب فال نکالنے کے طریقے تھے۔ کوئی کام کرنا ہے مثال کے طور پر، وہ کام کرنے سے پہلے کیا کرتے؟ کبوتر ہاتھ میں پکڑ کر اڑاتے اوپر۔ اگر وہ کبوتر رائٹ سائڈ جا رہا ہے، سیدھی طرف اڑ کے جا رہا ہے، تو سمجھ جاتے میں جو کام کرنے جا رہا ہوں میرا کام کامیاب ہے، میرا کام سکسسفل ہے، میرے اس کام سے مجھے فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ کام کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر اس کام کو جانے سے پہلے کبوتر اڑا دیا اور وہ کبوتر
سائڈ چلا گیا تو فوراً جس کام کے لیے جانا تھا وہ کام سے پیچھے ہٹ جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ کبوتر لیفٹ سائڈ اڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نکالتے تھے کہ میں جو کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کام میرا سکسیسفل نہیں ہوگا, اس کام کے اندر مجھے پریشانی ہونے والی ہے. چیزوں سے نفع نقصان, کبوتر کے اڑنے پر نفع نقصان کا دار و مدار بیچارے کبوتر کا کیا قصور ہے؟ اس کا دل کرے رائٹ سائڈ میں اڑنے کا وہ رائٹ میں اڑے گا, اس کا دل کرے لیفٹ سائڈ میں اڑنے کا وہ لیفٹ سائڈ میں اڑے گا, اس کا دل کرے اسٹرائٹ اڑنے کا وہ اسٹرائٹ اڑے گا. اس کے اڑنے سے تیری زندگی کا نفع, اس کے اڑنے سے تیری زندگی کا نقصان, ہائے تیرا ایمان کا کیا ہوگا؟ کہاں گیا ایمان؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نے نفع نقصان کو بٹا دیا. اور کچھ لوگوں کے اندر یہ رواج تھا زمانے جاہلیت میں کہ وہ لوگ خانہ کعبہ کے اوپر تیر رکھے ہوتے تھے. ایک تیر کے اوپر لکھا ہوتا لا لام الف لا. اس کا مطلب جو کام کرنے کے لیے تم جا رہے ہو یہ کام کامیاب نہیں ہے, اس کام میں خیر نہیں ہے. اور ایک طرف تیر رکھے ہوتے تھے جس میں لکھا ہوتا تھا نعم, جی ہاں, جس کام کے لیے تم جا رہے ہو یہ کام تمہارے لیے اچھا ہے, اس کام میں تمہارے لیے فائدہ ہے. یہ تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا لا اور نعم, ایک تیر میں لا ایک تیر میں نعم. ایسے بہت سارے تیر خانہ کعبہ کے اوپر رکھے رہتے تھے. اگر کسی آدمی کو کوئی کام کرنے کے لیے جانا ہے تو وہ پہلے سیدھا خانہ کعبہ کے پاس آتا اور ایک تیر نکالتا اس میں سے. اگر اس تیر کے اوپر لکھا ہے لا تو اس کا مطلب سمجھ جاتا کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام میرے لیے اچھا نہیں, واپس ریٹرن کینسل کا. اور اگر آنے والا تیر اٹھایا اور اس تیر کے اوپر لکھا ہوا ہے نعم تو اس کا مطلب سمجھ جاتا جو کام میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کام میرے لیے اچھا ہے, اس کام کے لیے آگے قدم بڑھا دیتا. کسی کے گھر میں شادی کرنا ہے آگے تیر اٹھاتا. اگر تیر کے اوپر لکھا ہے لا تو اس مہینے میں شادی نہیں ہوگی, اگر لکھا ہے نعم تو پھر اس مہینے میں شادی ہوگی. یہ خیالات زمانے جاہلیت میں لوگوں کے اندر تھے. اس سے پہلے آگے بڑھو, ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں گزرے ہیں ان میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی اچھا کام زندگی میں ہوتا تھا تو اسے اپنی طرف فٹ کرتے تھے کہ ہماری وجہ سے یہ کام اچھا ہوا ہے. اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی کام خراب ہو جاتا تو اسے اٹھا کر نبی کے اوپر ڈال دیتے کہ ان کی وجہ سے ہمارا کام خراب ہوا ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب ان کی زندگی میں کوئی بھلائی کا کام ہوتا تھا, بنی اسرائیل کے لوگوں کی زندگی میں اگر کوئی اچھائی کا کام ہوتا تھا تو وہ کیا کہتے تھے لَنَا هَٰذِهِ, یہ اچھا کام ہماری وجہ سے ہوا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر کوئی برائی ہوتی, کوئی کام ان کا فیل ہو جاتا تو اسے اٹھا کر حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے لوگوں کی طرف ڈال دیتے تمہاری وجہ سے ہمارا کام خراب ہوا ہے. میرے بھائیوں, آج کے زمانے کے اندر بھی لوگوں میں یہ خیال ابھی بھی باقی ہے. آج بھی بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے کاموں کو فال کے ذریعے سے نکالتے ہیں.
اچھائی ہوگی اپنی طرف فٹ کر لیا، میری طرف سے ہو اچھا کام. اگر اس کام کے اندر برائی آ گئی، خرابی آ گئی، فوراً دوسرے کے اوپر ڈھکل دیا کہ اس کی وجہ سے یہ کام خراب ہوا، اس کی نحوست سے یہ کام خراب ہوا، یہ مہینے کی نحوست سے کام خراب ہوا، یہ دن کی نحوست سے کام خراب ہوا، یہ آدمی کی وجہ سے کام خراب ہوا. آج بھی لوگوں میں بدخواہی، بدشگونی، چیزوں کو نفع نقصان کا مالک بنا لینا آج بھی موجود ہے. آج کے زمانے کے اندر لوگ نفع نقصان کا دار و مدار چیزوں کی طرف کیسے کرتے ہیں، میں آپ کو چند دو چار مثالیں بتاتا ہوں. پہلی چیز، بہت تیزی کے ساتھ آج لوگوں میں یہ ذہن پھیلتا جا رہا ہے، یہ خیال لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا جا رہا ہے. کیا؟ وہ ہے گھروں کا واستو کے حساب سے بنانا. کسی کو گھر بنانا ہے، بلڈنگ بنانا ہے، مکان تعمیر کرنا ہے. اب وہ مکان تعمیر کرتے وقت میں یہ خیال دل میں بٹھا رکھا ہے کہ پورا گھر واستو کے حساب سے بننا. واستو کا مطلب کیا؟ بیڈ روم ایک سائڈ آنا، کچن روم اس سائڈ آنا، کھڑکیاں یہی سائڈ رہنا، مین دروازہ یہ سائڈ جانا، فلا سیٹنگ یہ ایسا جانا، یہ ویسا جانا، بیڈ روم کونے میں جانا اور پورے گھر کے رائٹ سائڈ کے کونے میں بیڈ روم آنا. کیوں یہ سسٹم سے بنا رہا ہے؟ اسے جا کر کوئی پوچھے، اس کا جواب نکلے گا کہ اگر بیڈ روم گھر کے کونے کے رائٹ سائڈ میں نہیں رکھا اور اس بیڈ روم کو اٹھا کر گھر کے کونے کے لیفٹ سائڈ میں رکھے گا، گھر میں بلائیں آئیں گی. اگر بیڈ روم کی کھڑکی رائٹ سائڈ میں نہیں، بیک سائڈ میں رکھا، کھڑکی کے بدلنے سے گھر کا نقصان، گھر میں پریشانی، گھر میں بیماریاں، اس بیماری کا کلیکشن کس کی طرف جوڑ رہا ہے؟ بیڈ روم کے بدلنے کی طرف. رائٹ سائڈ میں ہوگا بیڈ روم گھر کا، گھر اچھا رہے گا، گھر میں رہنے والے سکون سے رہیں گے. بیڈ روم کی جگہ بدلی، تیری مصیبت آ پڑی. یہ مصیبت کا کلیکشن جو گھر کے واستوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کیا اسلام نے ہم کو سکھایا؟ کیا ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا؟ کیا صحابہ نے اسی ذہن کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ اپنے گھروں کو بنایا؟ اس کا تعلق اسلام سے دور تک بھی نہیں ہے. یہ واستوں کا خیال ہماری توحید کو کمزور کر دیتا ہے، ہماری ایمان کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے. ارے اگر میرا گھر واستو کے حساب سے میں بنانے لگوں، میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے نفع نقصان کا اختیار میں نے تو بیڈ روم کو لگا دیا، میں نے تو گھر کے اوپر لگا دیا، پھر اللہ کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ سب کام چیزیں کرنے والے ہو گئی، نفع نقصان کرنا چیزوں کے ہاتھ میں آ گیا، پھر اللہ کس کام کا؟ اللہ کو ہم نے کیا رکھا؟ اللہ کو ہم نے کیا درجہ دیا؟ خیالات کو بدلو، یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنے والی ہے، ہماری توحید کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے والی ہے. اچھی طرح یاد رکھ لینا، اگر کوئی زندگی ایسے خیالات کے ساتھ گزار رہا ہے تو پھر اس کی تہجد بھی، اس کی قیامت میں اسے کام نہیں دے گی، اس کی نمازیں اسے قیامت میں کام نہیں دے گی، اس کا حج، اس کا عمرہ، اس کی تسبیح، اس کی قرآن کی تلاوت اسے کل قبر کے اندر عذاب سے نہیں روک سکتی. یاد رکھ لینا، اعمال کا نمبر سیکنڈ ہے، ایمان کا نمبر پہلے ہے. پہلے ایمان مضبوط ہوگا، پھر نماز ہمارے کام آئے گی، ہمارا حج ہمارا کام آئے گا، ہماری قرآن کی تلاوت ہمارے کام آئے گی. یہاں بنیاد ہی کھوکھلی ہے. ہم نمازیں پڑھیں گے تو پھر ہمارا ایمان ہمیں جہنم سے کیا بچائے گا؟ تیزی کے ساتھ اندر سے ایمان کے کھوکھلا کرنے کے عقائد آج معاشرے کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں. گھر کے واستوں کا یہ جو عقیدہ ہے،
یہ توحید کے خلاف ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، وہ کرے۔ ان کے پاس تو 360 بت ہیں، وہ ہر چیز کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ ان کے لیے تو بارش کا خدا الگ ہے، اولاد کا خدا الگ ہے، کاروبار کا خدا الگ ہے، صحت کا خدا الگ ہے۔ وہ کرے، ان کا مسئلہ ہے، ان کا مذہب ہے، مگر اسلام کیا سکھاتا ہے، دین ہمارا کیا سکھاتا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، دنیا میں جو بھی اچھائیاں، جو بھی برائیاں ہو رہی ہے، وہ ایک اللہ کے کرنے سے ہو رہی ہے۔ اس کا کلیکشن چیزوں کی طرف، زمانے کی طرف، دنوں کی طرف جوڑنا، یہ شرک ہے۔ چیزوں سے بدفالی لینا، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے، اور بہت سارے قریوں میں، دیہاتوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ جس مصلی پر نماز پڑھتے ہیں، جس جائے نماز پر نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس جائے نماز کے اس مصلی کے ایک کونے کو لپیٹ دیتے ہیں۔ کہیں کو بھی لپٹ رہا، مصلی کا کونا کہیں کو لپٹ رہا، حضرت دل معلوم کرنا شیطان نماز پڑھتا ہے۔ شیطان نماز پڑھتا ہے کب سے؟ انہیں تو پوری دنیا کو نماز سے روک رہا، انہیں تو ہر ایک کو نماز پڑھنے سے بھگا رہا ہے۔ اگر کسی کے دل میں آ گیا ارے نماز پڑھنا بعد سے بہت غلطیاں کرتا ہے آپ نے، کیا کہ ذرا دل نرم ہو گیا، کیا کہ سن کر کو اب سے نماز نہیں چھوڑنا، دل گھٹ کر لے تو گھر سے نکلتا، راستے میں کھڑ کو ایک تیر لاتا شیطان، ایک وائرس چھوڑ رہا، کرونا کا وائرس معلوم دکھتا نہیں لیکن ہے اندر بیماری، ویسا شیطان کی واسطے سے دکھتے نہیں مگر اٹیک کر رہی ہو، سیدھا آپ کو ڈالتا تیر، سیدھا ہنس لگتا ہو تیر، اور کیا ہے بھئی آپ سے نماز نکیے، اب بھی اللہ کی جوانی پڑی تھے، بڑا پہ میں کر لگے تلے، کیا ایک نماز پڑھتا رہے تو گناہ معاف کر دیں گی تیرے پورے، جاوہ ہمیں جاوہ، وہ اس ٹائم کو پہنچ کی ایک دوست آیا تھا، اے آئے کھڑے لئے نہیں چاہتے لے، رائٹ، جا رہا تھا مسجد کی طرف، آیا بیچ میں شیطان، دایا ایک تیر نماز کی طرف آنے والا سیدھا ہوٹل کی طرف چلے گا، ارے کام ہی شیطان کا امت کو نماز سے روکنا ہے، امت کو سجدوں سے روکنا ہے، نماز تو اللہ کا ایک حکم ہے، یہ دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ کا حکم توڑنے والا اگر کوئی ہے تو شیطان ہے، انہیں بھی نماز پڑھنے والا ہو گیا تو پھر اللہ کا حکم پورا کرنے والا بن گیا نا۔ خیال کیا ہے لوگوں کا، مصلی کا کونا لپٹ رہا، کہیں کو گلو شیطان نماز پڑھنا تھا، غلط خیال، اسلام سے اس کا کوئی دور تک تعلق نہیں۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کھلا رکھا، قرآن پڑھتے پڑھتے اگر کسی کو بازو بات کرنے لگ گیا تو بازو والا پہلے قرآن بند کرا، کہیں کچھ قرآن بند کرے میرا نہیں معلوم شیطان قرآن پڑھا، غلط خیال۔ قرآن بند کرنا بات کرتے وقت میں کس نیت سے؟ تاکہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو۔ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا کونا لپیٹنا نہیں، پورا مصلی سے لپٹ کو رکھ ڈالو، کس نیت سے؟ تاکہ مصلی خراب نہ ہو، تاکہ کوئی بچہ اگر مصلی پر پیشاب نہ کر دے، کوئی گندی چیز نہ ڈال دے، اس نیت سے لپیٹو، صحیح ہے۔ نیت کا فرق ہوگا، خیال کا فرق ہوگا، عقیدے کا فرق ہوگا، پھر انجام کا بھی فرق ہو جائے گا، سوچ سوچ کا فرق ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے خیالات ہیں، کچھ لوگ عصر اور مغرب کے بیچ میں کھانا نہیں کھانا جاتا، کئی کچھ نہیں کھانا، حضرت مردے کھانا کھاتی ہوتے ہیں، تجھے دیکھتا ہے مردے کھانا کھاتے سے تو کب دیکھا؟ مردے کوئی قبر کا عذاب ہونا سو ماننے تیار نہیں، مردے کھانا کھا رہے سو نظر آ گیا۔ خیال دیکھو، خیال، یہ جو لوگوں کے اندر خیالات ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شرک ہے،
اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اسی لیے کسی بھی نقصان کو کسی زمانے کے ساتھ نہ جوڑو، کسی وقت کے ساتھ نہ جوڑو، کسی جگہ کے ساتھ نہ جوڑو. بولتے نہیں اگر جا کو دکان میں بیٹھا شام تک گراکیش نہیں، گھر میں آپ کو کیا بولتا؟ اس کی صورت دیکھو ہے نہیں معلوم، بیگم کی صورت دیکھو ہے. اٹھتے ہی کون دکھتی سو بیڈروم میں پہلے اسے کیا کو بول رہا اس کی صورت دیکھو ہے کہ آج بے بارش نہیں. ایک لطیفہ لکھا ہے، ایک حاکم بادشاہ روزانہ شکار کے لیے جاتا تھا. شکار کھیلنے کی عادت تھی پہلے لوگوں میں، ٹائم پاس کرنے کے لیے. کوئی آج کل کا موبائل کا زمانہ نہیں، بس بیٹھے بیٹھے کیا کریں، چلو شکار کھیلیں گے. بہت سے لوگ آج بھی جن کے علاقوں میں ندیاں ہیں، نالے ہیں، وہ لوگ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے مچھلی پکڑنے جاتے ہیں. تو پہلے زمانے کے بادشاہ بھی ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. شکار کھیلنے کا شوق تھا. ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے اپنے محل سے باہر نکلا. جیسے ہی راستے پر چلنے لگا سامنے سے ایک آدمی آیا. وہ سامنے والا آدمی ایک بدصورت آدمی، اس کی شکل سے نہیں، بھونڈی شکل، کیسی کی شکل، کالا کلوٹا. جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس کے اوپر پڑی فوراً اپنے نوکروں کو بول دیا، اپنے وزیر کو بولا تھک تیری کی نحوست آج کر. انہیں نظر آ گیا ہے بدصورت، یہ صورت دیتا ہے آج شکارش نہیں ہوتا رہے گا، پہلے اس کے لے جا کو قید خانے میں بند کر ڈالو. وزیر لے جا کر اسے قید خانے میں بند کرے، سلاخوں کے پیچھے بٹھا دیے. بادشاہ اپنے وزیر کو لے کر پھر آگے نکلا شکار کھیلنے. جا کر جب شکار کھیلنے لگا دوسرے دن اتنے جانور شکار نہیں ہوتے تھے جتنے جانور اس دن شکار ہوئے. شکار کھیلنے کو شام میں واپس آیا، محل میں آ کو بیٹھا. محل میں آ کر بیٹھا تو وہ اپنے وزیروں سے بولنے لگا آج تو بہت زیادہ پرندے شکار ہو گئے، بہت زیادہ کبوتر ہے، تیتر ہے، جال میں پھنس گئے. آج تو عید ہی. انہیں سامنے تھا نا، راستے میں ملا تھا صبح میں، جیل کے اندر رکھو ہی اسے محل میں. انہیں ان کو بولا کرتا ہے بادشاہ سلامت تمہیں بولو آج کا دن تمہارے لیے اتنے شکار کا دن ہے جتنا اس سے پہلے کبھی آپ کو شکار نہیں ہوا. آج کا دن تمہارے لیے فائدے کا دن ہوا. میرے لیے دیکھو آج کا دن پورا کا پورا قید خانے میں بیٹھ کو سزا میں گزار کر مصیبت میں گزریا. آج کا دن میرے لیے مصیبت، آج کا دن آپ کے لیے اچھا. بتاؤ کس کی صورت کی نحوست لگی ہے؟ میری صورت کی نحوست آپ کو لگی یا آپ کی صورت کی نحوست مجھے لگی؟ فالٹ کس کا ہے؟ میرے بھائیوں کسی کی صورت سے کیا بھی فرق نہیں پڑتا. مقدر میں اگر آج کا کاروبار لکھا ہے اللہ چھپر پھاڑ کر بھی دے گا. بلی آ رہا آگے تو رشتہ کینسل، چوہا آ رہا آگے تو کیا کرتا. چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا یہ تو ایمان کو کھوکھلا کرنے والی باتیں ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی باتیں ہیں. حدیبیہ کی موقع مقام حدیبیہ میں روایات میں آتا ہے، حضرت صحابہ فرماتے ہیں مقام حدیبیہ کے پاس ہم رکے ہوئے تھے، رات گزاری. صبح جب نماز فجر کا وقت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز سے فارغ ہو کر سب سلام پھیرا تو ہماری طرف پلٹ کے بیٹھے اور پلٹ کے بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اے میرے صحابہ کیا آپ کو پتا ہے ابھی ابھی میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. وہ کیا بات کی
صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہی تو آپ پر نازل ہوتی ہے، ہم کو کیسے پتہ چلے گا آپ کے اوپر کیا وحی نازل ہوگی، اللہ نے آپ کے اوپر آج کیا بات اتاری ہے، وہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا، آپ ہی بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ کی طرف سے مجھے یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس رات میں بارش ہوئی تھی۔ صبح اللہ کے نبی یہ بات فرما رہے ہیں صحابہ کے سامنے فجر کی نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے اوپر وحی میں یہ بات اتری ہے اللہ کی طرف سے، جس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کی صبح کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں کیا اور کچھ لوگوں نے کفر اور شرک کی حالت میں صبح کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کیا اور وہ کون لوگ ہیں جو شرک کی حالت میں کفر کی حالت میں صبح کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے رات میں یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی انہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کیا، اور جن لوگوں نے یہ کہا صبح اٹھ کر کہ فلاں ستارے کے ڈوبنے کی وجہ سے بارش ہوئی رات میں، انہوں نے کفر کی حالت میں صبح کیا، شرک کی حالت میں صبح کیا۔ تو آج کے بات کا خلاصہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، صاف طور پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی نقصان کو ہم چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ ہر نقصان کا تعلق قرآن کہتا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں گناہ ہے تو ہماری زندگی میں نقصان بھی ہوگا، ہماری زندگی میں گناہ اللہ کی نافرمانیاں ہیں تو پھر ہماری زندگی میں مصیبتیں بھی آئیں گی، گھروں میں مصیبتیں آئیں گی، کاروبار میں مصیبت آئے گی، کاروبار میں پریشانی آئے گی۔ اس کا تعلق ہمارے گناہ سے تو ہو سکتا ہے مگر اس نقصان کا، مصیبت کا، پریشانی کا تعلق کسی زمانے، کسی دن، کسی مہینے، کسی وقت کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ اگر جوڑیں گے یہ شرک ہوگا اور شرک اللہ کو معاف نہیں ہے، شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے خیالات، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے عقیدے کو پکا کرنا پڑے گا، دل میں یہ عقیدہ بٹھا کر زندگی گزارنا پڑے گا کہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اچھا یا برا وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی چیز میں بھی نفع نقصان کا کوئی بھی طاقت اور اثر نہیں ہے۔ یہ ایک ایمان والے کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس سفر کے آنے والے سفر کے مہینے میں بھی لوگوں میں جو خیالات ہیں اللہ یہ سارے خیالات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اس سفر کے مہینے کے تعلق سے دو برائیاں، دو بدعات بہت سارے لوگوں نے رائج ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس سفر کے مہینے کی شروع ہونے کے بعد کسی وقت آپ حضرات کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ہم تمام کو توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر اللہ ہم تمام کو موت نصیب فرمائے، ہر طرح کے کفریہ شرکیہ کاموں سے، باتوں سے، خیالات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔